یہ جو آرڈیننس انہوں نے 48 گھنٹے پہلے سائن کیا ہے عارف علوی صاحب نے، یہ دراصل اسحاق ڈار کو ٹارگٹ اورینٹڈ ہے۔ اسحاق ڈار پاکستان کے موجودہ سینٹ کے ممبر ہیں۔ اسحاق ڈار ماضی میں بھی پاکستان کے سینٹ کے ممبر رہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی کیبنٹ کے ممبر رہے۔ اسحاق ڈار مسلسل پاکستان کے معیشت کو آگے کی طرف لے کے جاتے رہے۔ اسحاق ڈار کے دور میں پاکستان میں آٹا 35 روپے کا تھا، چینی 55 روپے کی تھی، پیٹرول 60 روپے کا تھا، ڈالر 100 سے اوپر ٹپ نہیں سکا، گھی 140 کا تھا، تیل 100 کے قریب تھا، مرغی 100 روپے کا تھا، مرغی کا گوشت، سبزیاں، دال 100 روپے پہ تھی، صابن آج ڈبل پہ چلا گیا، ڈیجٹ پہ جو اسحاق ڈار کے دور میں تھا۔ اسی طرح سے دوائیاں آج 6 گنا نہیں 12 گنا بڑھا دیا، جو اسحاق ڈار صاحب کے دور میں نہیں بڑھی تھی۔ تو پاکستان کا اگر آپ کہیں پہ کوئز کمپٹیشن کریں اور کہیں کہ سکسیسفل ماڈل پاکستان فائنانس کا، پاکستان کے فائنانس منسٹری کا کوئی ایک بتاؤ، تو وہ ایک ہی نام بنتا ہے، وہ نام ہے محمد اسحاق ڈار، جن کے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی 5.8 پہ تھی، جن کے دور میں پاکستان دنیا کے 20 ابھرتے ہوئے بڑے معیشت میں آ رہا تھا، جن کے دور میں 2030 میں پوری دنیا نے یہ کہا تھا کہ پاکستان از دا گروئنگ اینڈ فاسٹسٹ اکانومی، اور G20 میں آ جائے گا وہ 2030 تک۔ اس اسحاق ڈار کو ہٹا کر پہلے اس پہ جبر کیا گیا، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کیے گئے، ان کے خلاف گھناؤنی قسم کی میڈیا مہم چلائی گئی، ان کے گھر کو بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے قبضہ کیا۔ کیا فرق رہتا ہے ایک قبضہ مافیا میں اور ایک ریاست کے اداروں میں اور ایک حکومت میں؟ اس حکومت میں اسحاق ڈار کے مکان پہ قبضہ کیا گیا جیسے غنڈے بدماش قبضہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو عدالت کا سہارا لینا پڑا، آئین اور قانون کے سہارے کے تحت پھر انہیں ان کا مکان واپس ملا، پھر ان پہ جعلی دستاویز کے ساتھ کیس کیا گیا، بالکل فیک ڈاکومنٹ کے ساتھ، اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان سے انہیں جلا وطن کیا گیا۔ اور آج اس کے صرف جلا وطن نہیں کیا، وہ ٹریول کیسے کریں اسحاق ڈار، یہ بتائیں پہلے مجھے۔ اسحاق ڈار کے پاسپورٹ کو آپ نے ختم کر دیا۔ یہ کسی بھی پاکستانی کا یہ بنیادی حق ہے، پیدائشی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ٹریول کر سکے، اور اگر کوئی بیرون ملک ہے تو آپ اس کے پاسپورٹ کو ختم کر دیں، اور پھر آپ ریڈ وارنٹ ایشو کرتے ہیں۔ انٹرپول اس ریڈ وارنٹ کے لیے آپ کے درخواست کو پھاڑ دیتا ہے، اور آپ اسحاق ڈار کے انتقاماً پاسپورٹ کو آپ کینسل کر دیتے ہیں۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار کے پاسپورٹ کو ریویو کیا جائے، اسے دوبارہ پاسپورٹ واپس کیا جائے۔ اور دوسرا، اسحاق ڈار کو ہٹا کے آپ کس کو لانا چاہتے ہیں؟ شوکت ترین کو، ان کو سینیٹر بنا کر کے آپ پاکستان کے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ یہ چوتھے وزیر خزانہ ہیں۔ اس سے پہلے والے وزیر خزانہ کو بھی انہوں نے یہی آسرا دیا تھا کہ ہم آپ کو یہ ہیلی کاپٹر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کل ایک ٹاک شو میں میرے ساتھ اشفاق حسین جو ان کے اپنے حمایتی ہیں، وہ ڈاکٹر اشفاق حسین کہہ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر سے اترتے ہیں ان کے یہاں فائنانس منسٹری کے لوگ، گورنر اسٹیٹ بینک یا جو بھی ایف بی آر کے ممبران، تو آپ شوکت ترین کو بنانا چاہتے ہیں اسحاق ڈار کے، اور پھر آپ کس برتے میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اسحاق ڈار کو آپ نے نہیں بنایا تھا عارف علوی صاحب، اسحاق ڈار کو پنجاب اسمبلی کے منتخب ممبرز ایم پی ایز نے 40-45 ایم پی ایز نے بنایا تھا، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس ممبر پارلیمنٹ نے ان کے اسمبلی نے بنایا تھا۔ تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو ہٹانے والے؟ چلیں اگر وہ ان کے خلاف کوئی ایسی کام کرے تو پھر دوسرا جو اختیار ہے کسی بھی ممبر کو ڈیسیٹ کرنے کا، وہ آپ کا اختیار نہیں ہے، صدر آرڈیننس آپ کا نہیں ہے عارف علوی صاحب، یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ کسی کو ڈیسیٹ کرنے کا اختیار
الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور اس کے لیے ایک قانون ہے، پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1976 میں آپ دیکھ لیں. تو آپ نے یہ جو ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے، قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو بند کریں فی الفور اور اس آرڈیننس کو واپس لیں، کیونکہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اپنے منتخب لوگوں کی توہین برداشت. اور یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نواز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار ہیں. اسحاق ڈار نواز شریف کے اس بیانیہ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، پارلیمان کی بالادستی ہو، جمہوریت کو مستحکم کرو اور آئین اور قانون کے تحت پاکستان کو چلاؤ. پاکستان کو آرڈیننس کے تحت نہیں چلایا جاتا، پھر پارلیمنٹ کا کیا کام؟ اگر آرڈیننس سے پاکستان کو چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ کیوں آپ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ میں تو اسپیکر صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس میں نوٹس لیں. میں چیئرمین سینٹ سے بھی کہوں گا کہ جناب یہ کیا ہے؟ میں نے یہ ملک، جیسے وہ ابھی کہا گیا تھا، آپ یہ آرڈیننس کے لیے ملک ہے تو یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی خامخواہ اس ملک میں ان کا کیا کام ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز فوری ختم ہو. پہلے انہوں نے نیب اور ایف آئی اے کے ذریعے ہماری پارٹی کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک تمام لیڈرشپ کو معطون کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے نظروں میں امیج خراب کرنے کی کوشش کی. کہا گیا بہت سارے پیسے. میں آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو پراپرٹی میاں نواز شریف یا ان کے خاندان کے پاس لندن میں ہے، ایک دن سے نہیں ہے، 20 سال سے، 20 سال سے زیادہ ہے. اگر وہ پراپرٹی غیر قانونی پیسے سے یا کرپشن سے بنائی جاتی تو آپ کے چیخنے سے پہلے یو کے کی حکومت اس پہ ایکشن لیتی. آپ سے زیادہ ان کے قوانین سخت ہیں. آپ کو یاد ہوگا ملک ریاض کا جو معاملہ تھا، جو ڈرامہ تھا، جس میں اس سے 36 اس کو فائن کیا گیا اور جس کے وجہ سے وہ 36 ارب روپے پاکستان واپس آیا. چند مہینے میں ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں بتا سکے کہ یہ دولت آئی کہاں سے. جو پراپرٹی ان کی بھی پراپرٹی تھی نا، تو انگلینڈ والوں نے ایکشن لیا اور ان کی پراپرٹی کے خلاف فائن کیا گیا اور وہ پیسے پاکستان آئے جو کہ سپریم کورٹ میں جمع ہوئے. تو اگر نواز شریف یا ان کے خاندان کے کوئی پراپرٹی غیر قانونی طریقے سے ہوتا، اس پہ کام لیا، ان میں ایکشن لیتی برطانیہ کی حکومت. تو آپ یہ نیب کو متنازع نہ بنائیں، آلریڈی بہت متنازع ہے. جو ان کے چیئرمین ہیں ان کے بارے میں پاکستان کے بچے ان کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کرتے ہیں، سڑکوں پہ جا کے پتہ کر لیں. اسی طرح ایف آئی اے کے بارے میں بشیر میمن نے واضح دو ٹوک بتا دیا کہ ایف آئی اے کو کس مد میں استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ جتنے نیب والوں نے جو ان کی نئی میٹنگ ہوئی ہے بھانمتی کے کنبے کی، اور اس میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ 2 سال کے اندر اور مقدمے بنیں گے اور جناب سارے جیل جائیں گے. بھائی شیخ رشید صاحب آپ جج بھی ہیں؟ نہیں، آپ جج تو نہیں ہیں. آپ پروسیکیوٹر ہیں؟ نہیں، آپ پروسیکیوٹر نہیں ہیں. آپ نیب کے اہلکار ہیں؟ آپ نیب کے بھی اہلکار نہیں ہیں. آپ ایف آئی اے کے اہلکار ہیں؟ نہیں، آپ وزیر ہیں. تو آپ خدا را اس طرح کی بیان نہ دیا کریں جس سے جگہسائی ہوتی ہے. تو نیب اور ایف آئی اے کی جو طریقہ کار ہے اس کو فوری ختم ہونا چاہیے. ایک اور چیز ہے، آج پاکستان کا جو معاشی گراف ہے وہ انتہائی نچلے درجے پہ آ چکا ہے. چونکہ اسحاق ڈار کے حوالے سے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جناب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں میں جیسے آٹا 35 روپے کا آیا، اسی طرح سے 70 سالوں میں 24 کروڑ پہ 24,000 بلین لون بنا تھا پاکستان کا. آج 3 سال میں آپ نے 39,000 پہ پہنچا دیا ہے. آپ نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا لون لینے کا. عمران خان صاحب، ماضی کے سارے 10 حکومت ایک طرف، آپ کی حکومت ایک طرف، جتنا آپ نے لون لیا ہے اور وہ لون نظر بھی نہیں آ رہا کہاں آپ نے خرچ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج پاکستان کے ٹریڈرز، تاجر، دکاندار سارے اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، ملک میں بے روزگاری بڑھتی ہے، ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور یہ جو ایوان صدر میں آرڈیننس فیکٹری ہے اسے فل فور، اس آرڈیننس فیکٹری کو، ہمارے پاس جو آرڈیننس فیکٹری اسلحہ سازی کے وہ رہنے دیں، وہ ہمارے دفاع کے لیے، ہمیں اس میں بڑا فخر ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے.
اس آرڈیننس فیکٹری سے ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں. جب پاکستانی اسلحہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ہمارے زر مبادلے میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے آرڈیننس فیکٹری لگنے چاہیے. مگر یہ جو ایوان صدر میں آرڈیننس فیکٹری ہے اس کو فوری بند ہونا چاہیے, اور جو غیر آئینی آپ نے آرڈیننس ایشو کیا ہے اس سے فی الفور واپس لیا جائے. اور پارلیمنٹرین سے میں درخواست کروں گا کہ اس آرڈیننس کو فی الفور پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے, پاکستان کی جو سینٹ ہے, صوبائی اسمبلی ہے, اسے رد کرے, کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے. یہ آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے والے صدر عارف الوی کون ہے؟ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے آپ کا ووٹر یا الیکشن کمیشن. یہ خواہ کے آرڈیننس پریزیڈنٹ کہاں سے آ گئے؟ آپ کو لوگ منتخب کر کے یہاں بھیجتے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب ایک آرڈیننس سے آپ کو گھر واپس بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ کی سیٹ پہ اپنے من پسند لوگوں کو, نالائقوں کو لا کے بیٹھانا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے جیسے آرٹیکل 6 میں آپ اس کو ایبینس میں ڈالتے ہیں یا منسوخ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ پارلیمنٹ کو پیرالائز کرتے ہیں, مفلوج کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ صدر پاکستان اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ سینٹ کے چیئرمین, اسپیکر نیشنل اسمبلی اور تمام اسپیکر صوبائی اسمبلیز وہ اس پہ ایکشن لیں گے اور اس آرڈیننس کو واپس کیا جائے گا. اور ہاں, ہماری پارٹی میں اس میں صلاح مشورے ہو رہے ہیں. ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئینی اداروں میں جائیں اور ہم اس آرڈیننس کو چیلنج کریں. یہ اسحاق ڈار کو ڈیسیٹ نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ ہے. الوی صاحب, کوئی آرڈیننس سائنس کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کن کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. آپ پاکستان کے منتخب لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, جو بہت مہنگا پڑے گا اس حکومت کو.